Cambridge IGCSE examination in Urdu as second language. Paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب کتاب میں دی گئی لائن پر تحریر کیجیے۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 عالیہ، آج آپ کھانے میں کیا بنا رہی ہیں؟ سائمہ، آج میں بھنڈی اور شلجم بنا رہی ہوں۔ 2 سبزیاں بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اصل میں خالد کو شلجم بہت پسند ہے، لیکن زینب کو شلجم بالکل پسند نہیں، اسی لیے مجھے 2 سبزیاں بنانی پڑ رہی ہیں۔ یہ مسئلہ میرے گھر میں بھی ہے، بلکہ شاید ہر گھر میں ہی ہے۔ اصل میں آج کل کے بچوں کو تو سبزیاں زبردستی کھلانی پڑتی ہیں۔ یہ تو ہے، مگر ہم خواتین کا کام بہت بڑھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 1 عالیہ، آج آپ کھانے میں کیا بنا رہی ہیں؟ سائمہ، آج میں بھنڈی اور شلجم بنا رہی ہوں۔ 2 سبزیاں بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اصل میں خالد کو شلجم بہت پسند ہے، لیکن زینب کو شلجم بالکل پسند نہیں، اسی لیے مجھے 2 سبزیاں بنانی پڑ رہی ہیں۔ یہ مسئلہ میرے گھر میں بھی ہے، بلکہ شاید ہر گھر میں ہی ہے۔ اصل میں آج کل کے بچوں کو تو سبزیاں زبردستی کھلانی پڑتی ہیں۔ یہ تو ہے، مگر ہم خواتین کا کام بہت بڑھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 بھائی جان، آپ کا سفر کیسا گزرا؟ بھائی سفر تو بہت اچھا گزرا۔ راستے کے مناظر نے تو سفر کو 4 چاند لگا دیے۔ جی بھائی جان، اسلام آباد سے گلگت کا ہوائی سفر تو بے مثال ہوتا ہے۔ آپ کو کون سا منظر بہت اچھا لگا؟ بھائی ایک ہو تو بتاؤں، ہر منظر ہی خوبصورت تھا۔ میں اسی وقت سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا جب پہاڑوں میں گھری فیصل مسجد کو اوپر سے دیکھا۔ اس کے بعد تو ایک کے بعد ایک خوبصورت منظر آتا گیا، لیکن سب سے خوبصورت منظر جھیل سیف الملوک اور نانگا پروت تھا۔ نانگا پروت بادلوں میں گھرا ہوا بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ میں جب پہلی دفعہ یہاں سے گزری تو میری تو جان ہی نکلی ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے تو بالکل ڈر نہیں لگا، بلکہ میں نے تو ان خوبصورت پہاڑی مناظر کی وجہ سے سفر سے بہت لطف اٹھایا۔ سوال نمبر 2 بھائی جان، آپ کا سفر کیسا گزرا؟ بھائی سفر تو بہت اچھا گزرا۔ راستے کے مناظر نے تو سفر کو 4 چاند لگا دیے۔ جی بھائی جان، اسلام آباد سے گلگت کا ہوائی سفر تو بے مثال ہوتا ہے۔ آپ کو کون سا منظر بہت اچھا لگا؟ بھائی ایک ہو تو بتاؤں، ہر منظر ہی خوبصورت تھا۔ میں اسی وقت سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا جب پہاڑوں میں گھری فیصل مسجد کو اوپر سے دیکھا۔ اس کے بعد تو ایک کے بعد ایک خوبصورت منظر آتا گیا، لیکن سب سے خوبصورت منظر جھیل سیف الملوک اور نانگا پروت تھا۔ نانگا پروت بادلوں میں گھرا ہوا بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ میں جب پہلی دفعہ یہاں سے گزری تو میری تو جان ہی نکلی ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے تو بالکل ڈر نہیں لگا، بلکہ میں نے تو ان خوبصورت پہاڑی مناظر کی وجہ سے سفر سے بہت لطف اٹھایا۔ سوال نمبر 3 کاشف، آج تمہارا اردو کا پرچہ کیسا ہوا؟ باجی بس ٹھیک ہی تھا۔ کیا مطلب ٹھیک ہی تھا؟ کیا پرچہ تمہاری توقع کے مطابق نہیں ہوا؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ مجموعی طور پر تو اچھا ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ای میل والے سوال میں ہجوں کی غلطیوں کی وجہ سے شاید کچھ نمبر کم آئیں۔ باقی سوالات میں تو انشاءاللہ پورے نمبر آئیں گے۔ سوال نمبر 3 کاشف، آج تمہارا اردو کا پرچہ کیسا ہوا؟ باجی بس ٹھیک ہی تھا۔ کیا مطلب ٹھیک ہی تھا؟
क्या पर्चा तुम्हारी तवक्को के मुताबिक नहीं हुआ? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। मजमूई तौर पर तो अच्छा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईमेल वाले सवाल में हिज्जों की गलतियों की वजह से शायद कुछ नंबर कम आए। बाकी सवालात में तो इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। सवाल नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है। मैंने कल के अखबार में आपकी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर की मुलाजमत का इश्तिहार देखा था। इस हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नदीम साहब, बराए मेहरबानी अपनी तालीम और अपने तजुर्बे के बारे में बताइए। मैंने ओ लेवल किया है, लेकिन मेरा कोई तजर्बा नहीं है। ओह, फिर तो मुझे अफसोस के साथ आपको मुत्तला करना पड़ेगा कि इस मुलाजमत के लिए कम अज़ कम 2 साल के तजुर्बे की शर्त है। मुलाजमत के इश्तिहार में भी इस शर्त का जिक्र कर दिया गया है। हम जहमत के लिए माजरत ख्वाह हैं। सवाल नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है। मैंने कल के अखबार में आपकी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर की मुलाजमत का इश्तिहार देखा था। इस हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नदीम साहब, बराए मेहरबानी अपनी तालीम और अपने तजुर्बे के बारे में बताइए। मैंने ओ लेवल किया है, लेकिन मेरा कोई तजर्बा नहीं है। ओह, फिर तो मुझे अफसोस के साथ आपको मुत्तला करना पड़ेगा कि इस मुलाजमत के लिए कम अज़ कम 2 साल के तजुर्बे की शर्त है। मुलाजमत के इश्तिहार में भी इस शर्त का जिक्र कर दिया गया है। हम जहमत के लिए माजरत ख्वाह हैं। सवाल नंबर 5। बाजी, हमारे स्कूल में तकारीर का मुकाबला हो रहा है। मुझे आप तकरीर लिख दें। नासिर, मैं तुम्हारे लिए तकरीर ज़रूर लिख देती, लेकिन मैं लिखूंगी नहीं, क्योंकि मैं तुमको खुद मुख्तार देखना चाहती हूँ। अगर तुम किसी और से तकरीर लिखवाओगे तो हमेशा दूसरों के मोहताज रहोगे। बाजी, इस दफ़ा लिख दीजिए, आइंदा मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। नहीं नासिर, तुम अपनी तकरीर खुद लिखो। मैं तुम्हारी ये मदद कर सकती हूँ कि तुम्हारी लिखी हुई तकरीर को बेहतर कर दूँ। जाओ तकरीर लिख कर लाओ। ठीक है बाजी, मैं तकरीर तो लिख लेता हूँ, लेकिन अशार का क्या करूँ? मैंने कहा ना, तुम तकरीर लिखो, मैं उसकी नोक पलक सवार दूंगी। सवाल नंबर 5। बाजी, हमारे स्कूल में तकारीर का मुकाबला हो रहा है। मुझे आप तकरीर लिख दें। नासिर, मैं तुम्हारे लिए तकरीर ज़रूर लिख देती, लेकिन मैं लिखूंगी नहीं, क्योंकि मैं तुमको खुद मुख्तार देखना चाहती हूँ। अगर तुम किसी और से तकरीर लिखवाओगे तो हमेशा दूसरों के मोहताज रहोगे। बाजी, इस दफ़ा लिख दीजिए, आइंदा मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। नहीं नासिर, तुम अपनी तकरीर खुद लिखो। मैं तुम्हारी ये मदद कर सकती हूँ कि तुम्हारी लिखी हुई तकरीर को बेहतर कर दूँ। जाओ तकरीर लिख कर लाओ। ठीक है बाजी, मैं तकरीर तो लिख लेता हूँ, लेकिन अशार का क्या करूँ? मैंने कहा ना, तुम तकरीर लिखो, मैं उसकी नोक पलक सवार दूंगी। सवाल नंबर 6। आमिर, क्या बात है? आज तो तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं आए। आपा, दरअसल आज मैं एक किताब पढ़ रहा था। किताब इतनी खूबसूरत थी कि छोड़ने का दिल ही नहीं चाहा। कौन सी किताब पढ़ रहे थे जनाब कि छोड़ने को जी ही ना चाहा? मैं आज स्कूल लाइब्रेरी से मुस्तनसर हुसैन तारड़ का सफ़रनामा हुंजा दास्तान लाया था। बस वही पढ़ता रहा। इस किताब में तुमको क्या बात सबसे अच्छी लगी? असल में मुसन्निफ के लिखने का अंदाज इतना दिलचस्प है कि पढ़ने वाले को लगता है जैसे मुसन्निफ के साथ ही सफ़र कर रहा हो। मैंने भी ये सफ़रनामा पढ़ा है। तुम्हारा तज्जिया काफ़ी हद तक दुरुस्त है। इस सफ़रनामे में मुसन्निफ लोगों को कारी से इस तरह मिलवाते हैं कि पढ़ने वाले को लगता है जैसे वह खुद उनसे मिल रहा हो। सवाल नंबर 6। आमिर, क्या बात है? आज तो तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं आए। आपा, दरअसल आज मैं एक किताब पढ़ रहा था। किताब इतनी खूबसूरत थी कि छोड़ने का दिल ही नहीं चाहा। कौन सी किताब पढ़ रहे थे जनाब कि छोड़ने को जी ही ना चाहा? मैं आज स्कूल लाइब्रेरी से मुस्तनसर हुसैन तारड़ का सफ़रनामा हुंजा दास्तान लाया था। बस वही पढ़ता रहा। इस किताब में तुमको क्या बात सबसे अच्छी लगी? असल में मुसन्निफ के लिखने का अंदाज इतना दिलचस्प है कि पढ़ने वाले को लगता है जैसे मुसन्निफ के साथ ही सफ़र कर रहा हो।
میں نے بھی یہ سفر نامہ پڑھا ہے، تمہارا تجزیہ کافی حد تک درست ہے۔ اس سفر نامے میں مصنف لوگوں کو قاری سے اس طرح ملواتے ہیں کہ پڑھنے والے کو لگتا ہے جیسے وہ خود ان سے مل رہا ہو۔ سوال نمبر 7۔ علی، یقین نہیں آتا کہ یہ تصویر تم نے بنائی ہے۔ آپا، آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ یہ تصویر میں نے ہی بنائی ہے۔ لگتا ہے تم نے یہ تصویر پانی والے رنگوں سے بنائی ہے۔ جی آپا، میں پانی والے رنگوں سے ہی تصویریں بناتا ہوں۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم تصویر بناتے ہوئے تیل والے رنگ بھی تو استعمال کر سکتے ہو۔ آپا، اصل میں پانی والے رنگ جلدی سوکھ جاتے ہیں، اس لیے میں یہ رنگ استعمال کرتا ہوں۔ سوال نمبر 7۔ علی، یقین نہیں آتا کہ یہ تصویر تم نے بنائی ہے۔ آپا، آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ یہ تصویر میں نے ہی بنائی ہے۔ لگتا ہے تم نے یہ تصویر پانی والے رنگوں سے بنائی ہے۔ جی آپا، میں پانی والے رنگوں سے ہی تصویریں بناتا ہوں۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم تصویر بناتے ہوئے تیل والے رنگ بھی تو استعمال کر سکتے ہو۔ آپا، اصل میں پانی والے رنگ جلدی سوکھ جاتے ہیں، اس لیے میں یہ رنگ استعمال کرتا ہوں۔ سوال نمبر 8۔ کیا آپ مجھے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب گم دے سکتے ہیں؟ جی ابھی دیتا ہوں۔ اوہ، اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ باجی، جب سے کاغذ کی قیمت بڑھی ہے کتابوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ آپ پسند کر لیجئے، میں رعایت کر دوں گا۔ جی، مجھے کتاب تو لینی ہے، آپ کیا رعایت کریں گے؟ میں آپ کو 10% رعایت دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دے دیجیے۔ سوال نمبر 8۔ کیا آپ مجھے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب گم دے سکتے ہیں؟ جی ابھی دیتا ہوں۔ اوہ، اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ باجی، جب سے کاغذ کی قیمت بڑھی ہے کتابوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ آپ پسند کر لیجئے، میں رعایت کر دوں گا۔ جی، مجھے کتاب تو لینی ہے، آپ کیا رعایت کریں گے؟ میں آپ کو 10% رعایت دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دے دیجیے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ کاغذ سازی کی تاریخ کے بارے میں آپ ایک رپورٹ سنیے اور کتاب میں دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو 1 یا 2 الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ کاغذ سازی۔ جو جو انسان تہذیب کی منازل طے کرتا گیا، وہ لکھنے کے لیے بہتر سے بہتر چیز بنانے میں کوشاں رہا۔ آخرکار مصر کے لوگ کاغذ کی ابتدائی صورت ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دریائے نیل کے کناروں پر ایک درخت پایا جاتا تھا جسے مصر کے لوگ پاپائرس کہتے تھے۔ مصریوں نے 3000 سال قبل مسیح میں اس درخت کے گودے اور چھال سے کاغذ کی ابتدائی صورت ایجاد کر لی۔ شاید پاپائرس کی نسبت سے اس نئی ایجاد کو پیپرس کا نام دیا گیا۔ مصری اس کاغذ کو استعمال کرتے رہے اور یہ کاغذ خط و کتابت کی غرض سے روم اور انگلستان سمیت کئی اور ملکوں میں بھیجا جاتا رہا۔ یوں اس کی طلب ان ممالک میں بھی بڑھتی گئی، لیکن اس کاغذ پر لکھنے والوں کو کچھ مشکلات بھی تھیں۔ ایک تو
یہ دیر پا نہیں تھا، دوسرا اس میں لچک نہیں تھی۔ اسی کمی کی وجہ سے لوگوں نے اس کا استعمال تواتر سے جاری نہ رکھا، بلکہ اس کے مقابلے میں لکھنے کے لیے چمڑا اور لکڑی کی تختیاں استعمال ہونے لگیں۔ مصر اور یونان میں تو لکھنے کے لیے درختوں کے تنے کا بھی استعمال ہوتا رہا، اگرچہ یہ چیزیں مضبوط اور کسی حد تک دیر پا بھی تھیں، لیکن ان کا استعمال کافی مہنگا اور مشکل بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہ ان کو سنبھال کر رکھنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بھی انسان کو کافی دقت کا سامنا تھا۔ اس لیے انسانی ذہن لکھنے کی دیگر چیزوں یا طریقوں کو بھی تلاش کرتا رہا۔ جب چین میں ریشم سے کپڑا بنانے کا آغاز ہوا تو یہ کپڑا بھی لکھنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاغذ کی ابتدائی صورت تھی۔ 100 سال قبل مسیح میں ایک واقعے نے کاغذ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ چین میں ایک بادشاہ کے ایک درباری نے کاغذ کو کافی حد تک موجودہ شکل میں پیش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اس ایجاد پر کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ 7ویں صدی عیسوی میں چین نے باقاعدہ کاغذ بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی اور ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کو بھی کاغذ فراہم کرنا شروع کر دیا۔ تاہم چین نے کاغذ بنانے کا طریقہ کسی اور ملک کے ہاتھ نہ لگنے دیا۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیے۔ کاغذ سازی۔ جو جو انسان تہذیب کی منازل طے کرتا گیا، وہ لکھنے کے لیے بہتر سے بہتر چیز بنانے میں کوشاں رہا۔ آخرکار مصر کے لوگ کاغذ کی ابتدائی صورت ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دریائے نیل کے کناروں پر ایک درخت پایا جاتا تھا جسے مصر کے لوگ پاپائرس کہتے تھے۔ مصریوں نے 3000 سال قبل مسیح میں اس درخت کے گودے اور چھال سے کاغذ کی ابتدائی صورت ایجاد کر لی۔ شاید پاپائرس کی نسبت سے اس نئی ایجاد کو پیپرس کا نام دیا گیا۔ مصری اس کاغذ کو استعمال کرتے رہے اور یہ کاغذ خط و کتابت کی غرض سے روم اور انگلستان سمیت کئی اور ملکوں میں بھیجا جاتا رہا۔ یوں اس کی طلب ان ممالک میں بھی بڑھتی گئی، لیکن اس کاغذ پر لکھنے والوں کو کچھ مشکلات بھی تھیں۔ ایک تو یہ دیر پا نہیں تھا، دوسرا اس میں لچک نہیں تھی۔ اسی کمی کی وجہ سے لوگوں نے اس کا استعمال تواتر سے جاری نہ رکھا، بلکہ اس کے مقابلے میں لکھنے کے لیے چمڑا اور لکڑی کی تختیاں استعمال ہونے لگیں۔ مصر اور یونان میں تو لکھنے کے لیے درختوں کے تنے کا بھی استعمال ہوتا رہا، اگرچہ یہ چیزیں مضبوط اور کسی حد تک دیر پا بھی تھیں، لیکن ان کا استعمال کافی مہنگا اور مشکل بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہ ان کو سنبھال کر رکھنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بھی انسان کو کافی دقت کا سامنا تھا۔ اس لیے انسانی ذہن لکھنے کی دیگر چیزوں یا طریقوں کو بھی تلاش کرتا رہا۔ جب چین میں ریشم سے کپڑا بنانے کا آغاز ہوا تو یہ کپڑا بھی لکھنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاغذ کی ابتدائی صورت تھی۔ 100 سال قبل مسیح میں ایک واقعے نے کاغذ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ چین میں ایک بادشاہ کے ایک درباری نے کاغذ کو کافی حد تک موجودہ شکل میں پیش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اس ایجاد پر کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ 7ویں صدی عیسوی میں
چین نے باقاعدہ کاغذ بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی اور ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کو بھی کاغذ فراہم کرنا شروع کر دیا۔ تاہم چین نے کاغذ بنانے کا طریقہ کسی اور ملک کے ہاتھ نہ لگنے دیا۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 3، سوال نمبر 10۔ آپ باہر کے کھانوں سے متعلق 6 لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دی گئی ہر شخص کی رائے کو انگریزی حروف A تا G سے ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا ہر شخص کی رائے کا صحیح حرف A تا G اس کے درست خانے میں لکھیے۔ یاد رکھیے، انگریزی کے ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کیا جائے گا۔ انگریزی کا ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ پہلی رائے: مجھے تو باہر کے کھانوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ باہر جاؤ، پھر کھانے پر پیسے خرچ کرو، وہ بھی ایسے کھانے پر کہ جس کا اعتبار ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح کے ہاتھوں نے یہ کھانا پکایا اور کس طرح کی چیزیں اور برتن استعمال کیے گئے ہیں۔ گھر میں کھانا یا تو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا ہے یا پھر آپ خود بناتے ہیں، اس لیے اس کھانے کی غذائیت پر اعتبار ہوتا ہے اور انسان باہر جانے کی کوفت سے بھی بچ جاتا ہے۔ دوسری رائے: مجھے تو نامی گرامی ہوٹلوں میں مختلف قسم کے کھانوں کھانے کا بہت شوق ہے۔ ہوٹلوں کا خوبصورت ماحول کھانے کے مزے کو دوبالا کر دیتا ہے۔ کچھ ہوٹلوں کا ماحول اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے انسان ساری عمر وہیں بیٹھا رہے۔ اچھے کھانوں کے لیے ہوٹلوں کے نام ہی کافی ہوتے ہیں۔ جتنے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں ان میں کھانے اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ بڑے ہوٹلوں میں جا کر ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ تیسری رائے: مجھے تو باہر کے کھانے اس لیے پسند ہیں کہ اس بہانے دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ سب دوست کھانے کے بہانے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح باہمی تعلق بھی بڑھتا ہے اور مزے مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ دوستوں کی پسند کی وجہ سے ہمیں وہ کھانے کا موقع ملتا ہے جو ہمیں عام طور پر پسند نہیں ہوتے یا گھر میں نہیں ملتے۔ چوتھی رائے: ہر روز تو انسان باہر نہیں جا سکتا، نہ ہی روزانہ گھر پر کھانے منگوا سکتا ہے۔ آپ جتنا بھی باہر کے کھانے کھاتے رہیں، بالآخر تو گھر کے کھانوں پر ہی آنا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود کو باہر کے کھانوں کی لت نہ ڈالی جائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ برائی کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے۔ میرے خیال میں باہر کے کھانے کسی برائی سے کم نہیں، یہ وہ فضول خرچی ہے جو ہم باہر جا کر کرتے ہیں۔ پانچویں رائے: باہر کے کھانوں میں بہت تنوع ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں کئی اقسام کے خوش ذائقہ کھانے میسر ہوتے ہیں، جبکہ گھر کے کھانوں میں ایسا ممکن نہیں۔ انسان ایک ہی طرح کے کھانے کھا کھا کر تنگ آ جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ کھانوں میں تبدیلی آئے، اور یہ تبدیلی صرف باہر کے کھانوں میں ہی ممکن ہے۔ چھٹی رائے: گھر میں کھانا بنانے والے 1 یا 2 افراد ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے کھانوں میں ایک ہی طرح کا ذائقہ ہوتا ہے، جبکہ باہر کے کھانوں میں آپ کو مختلف ہاتھوں کے بنے کھانے ملتے ہیں جن کا ذائقہ یقیناً مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح
باہر کے مختلف ذائقوں والے کھانے آپ کو مختصر وقت میں مل جاتے ہیں جو کہ گھر میں ممکن نہیں۔ آج کل ہر بڑے ریستوران نے گھر میں کھانا پہنچانے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے آپ زیادہ وقت صرف کیے بغیر اچھا کھانا گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ پہلی رائے: مجھے تو باہر کے کھانوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ باہر جاؤ، پھر کھانے پر پیسے خرچ کرو، وہ بھی ایسے کھانے پر کہ جس کا اعتبار ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح کے ہاتھوں نے یہ کھانا پکایا اور کس طرح کی چیزیں اور برتن استعمال کیے گئے ہیں۔ گھر میں کھانا یا تو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا ہے یا پھر آپ خود بناتے ہیں، اس لیے اس کھانے کی غذائیت پر اعتبار ہوتا ہے اور انسان باہر جانے کی کوفت سے بھی بچ جاتا ہے۔ دوسری رائے: مجھے تو نامی گرامی ہوٹلوں میں مختلف قسم کے کھانوں کھانے کا بہت شوق ہے۔ ہوٹلوں کا خوبصورت ماحول کھانے کے مزے کو دوبالا کر دیتا ہے۔ کچھ ہوٹلوں کا ماحول اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے انسان ساری عمر وہیں بیٹھا رہے۔ اچھے کھانوں کے لیے ہوٹلوں کے نام ہی کافی ہوتے ہیں۔ جتنے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں ان میں کھانے اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ بڑے ہوٹلوں میں جا کر ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ تیسری رائے: مجھے تو باہر کے کھانے اس لیے پسند ہیں کہ اس بہانے دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ سب دوست کھانے کے بہانے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح باہمی تعلق بھی بڑھتا ہے اور مزے مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ دوستوں کی پسند کی وجہ سے ہمیں وہ کھانے کھانے کا موقع ملتا ہے جو ہمیں عام طور پر پسند نہیں ہوتے یا گھر میں نہیں ملتے۔ چوتھی رائے: ہر روز تو انسان باہر نہیں جا سکتا، نہ ہی روزانہ گھر پر کھانے منگوا سکتا ہے۔ آپ جتنا بھی باہر کے کھانے کھاتے رہیں، بالآخر تو گھر کے کھانوں پر ہی آنا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود کو باہر کے کھانوں کی لت نہ ڈالی جائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ برائی کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے۔ میرے خیال میں باہر کے کھانے کسی برائی سے کم نہیں، یہ وہ فضول خرچی ہے جو ہم باہر جا کر کرتے ہیں۔ پانچویں رائے: باہر کے کھانوں میں بہت تنوع ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں کئی اقسام کے خوش ذائقہ کھانے میسر ہوتے ہیں، جبکہ گھر کے کھانوں میں ایسا ممکن نہیں۔ انسان ایک ہی طرح کے کھانے کھا کھا کر تنگ آ جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ کھانوں میں تبدیلی آئے، اور یہ تبدیلی صرف باہر کے کھانوں میں ہی ممکن ہے۔ چھٹی رائے: گھر میں کھانا بنانے والے ایک یا دو افراد ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے کھانوں میں ایک ہی طرح کا ذائقہ ہوتا ہے، جبکہ باہر کے کھانوں میں آپ کو مختلف ہاتھوں کے بنے کھانے ملتے ہیں جن کا ذائقہ یقیناً مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح باہر کے مختلف ذائقوں والے کھانے آپ کو مختصر وقت میں مل جاتے ہیں جو کہ گھر میں ممکن نہیں۔ آج کل ہر بڑے ریستوران نے گھر میں کھانا پہنچانے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے آپ زیادہ وقت صرف کیے بغیر اچھا کھانا گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ ریڈیو پر یونیورسٹی ہاسٹل میں رہنے والے ایک طالب علم سے
لیا گیا ایک انٹرویو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے ہر سوال کے ممکنہ جوابات اے، بی یا سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں درست کا نشان لگائیے۔ آپ یہ انٹرویو 2 بار سنیں گے۔ آج ہم پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم طلحہ نور کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہونہار طالب علم ہیں جنہوں نے اپنے پچھلے امتحان میں یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ آئیے طلحہ سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم طلحہ نور، آپ کو آج کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے پنجاب یونیورسٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ ملک میں اور بھی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں؟ اصل میں پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی وہ مایہ ناز اور عالی شان یونیورسٹی ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہاں کی تعلیمی سرگرمیوں کا معیار بھی کافی بہتر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اخراجات نسبتاً بہت کم ہیں، اور ہم جیسے درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے یہاں کافی رعایتیں بھی موجود ہیں، جبکہ اس کا اپنا ایک بڑا ہاسٹل ہے جہاں رہائش کی تمام ضروری سہولیات بھی موجود ہیں۔ آپ نے اپنے انتخاب کی کافی مؤثر وجوہات بتائیں۔ ہاسٹل کی سہولت کے علاوہ یہاں اور کون سی سہولیات ہیں جو کسی بھی طالب علم کو اس یونیورسٹی کی طرف راغب کرتی ہیں؟ یہ ایک شاندار یونیورسٹی ہے جو وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی کشادگی ہی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ یہاں تقریباً ہر مضمون سے متعلق شعبہ جات ہیں جن کے اپنے کشادہ کمرے ہیں، اور ہر شعبے کی اپنی لائبریریاں ہیں، جبکہ یہاں کے اساتذہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور قابلیت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ہر کھیل کے لیے میدان موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے باغیچوں کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ عام طور پر یونیورسٹی میں معمول کی کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ آپ تو ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں، آپ کی سرگرمیاں ایک عام طالب علم سے کافی مختلف ہوتی ہوں گی۔ جی ہم ہاسٹل میں رہنے والوں کو وقت کی بہت زیادہ پابندی کرنی ہوتی ہے۔ صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہم اپنے کمرے میں ہی کچھ دیر مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر ناشتہ کرنے کے لیے میس میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے واپس آ کر کپڑے تبدیل کر کے اپنے شعبے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے کسب فیض کرتے ہیں۔ دوپہر کو کچھ وقت لائبریری میں گزارتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا کھا کر کمرے میں آ جاتے ہیں۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دن بھر کے لیے گئے لیکچرز کو دہراتے ہیں اور اضافی مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ مجھے تو بیڈمنٹن کا بھی شوق ہے، اس لیے کچھ دیر بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں، اور پھر شام کے کھانے کے بعد کمرے میں آ جاتے ہیں۔ رات 11 بجے تک پڑھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ کافی مصروف شب و روز گزرتے ہیں آپ کے، کبھی اکتاہٹ تو ہوتی ہوگی؟ جب آپ کے سامنے ایک بڑی منزل ہو اور اس کے حصول کو ممکن بنانا ہو تو پھر سخت قسم کے معمول یا محنت سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ نظر کے سامنے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ مقصد کے حصول کے سفر میں اگر دلچسپی پیدا ہو جائے اور بیزاری دور ہو جائے تو منزل کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ اپنے اساتذہ سے بھی متاثر ہوں گے۔ آپ کے خیال میں ایک استاد اپنے کن اوصاف کی وجہ سے طالب علم کے دل میں گھر کرتا ہے؟ ان اوصاف کی فہرست تو بہت لمبی ہے، جن کا ذکر اگر یہاں کیا جائے تو شاید رات ہو جائے۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اساتذہ اپنے رویے، علم اور پابندی وقت سے اپنے طلباء کو متاثر کرتے ہیں۔ جی آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میرے خیال میں ہاسٹل میں ان طلباء کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے جو پابندی وقت کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسے طلباء ہر وقت بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں اور ان کا کوئی کام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے گھر سے دوری سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی نوکر نہیں ہوتا جو آپ کے کام کرے، آپ کو سارے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ گھر تو یاد آتا ہوگا، کتنے دن بعد گھر جاتے ہیں؟ جی ظاہر ہے انسان ہوں، گھر تو یاد آتا ہے۔ خاص طور پر امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے بہت یاد آتے ہیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے شرارتیں اور والد صاحب کا دست شفقت یاد آتا ہے۔ میں 1 ماہ بعد گھر جاتا ہوں اور 1 ماہ کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا۔ جی چاہتا ہے کہ پر لگ جائیں اور میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں، لیکن بڑے مقصد کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ طلحہ نور صاحب، آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بہت اچھا لگا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور ہمیں یونیورسٹی کی زندگی کے حوالے سے اتنی اہم معلومات سے نوازا۔
میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس انٹرویو کے لائق سمجھا. آپ کا بہت شکریہ. اب آپ یہ انٹرویو دوبارہ سنیے. آج ہم پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم طلحہ نور کا انٹرویو کر رہے ہیں. یہ بہت ہونہار طالب علم ہیں جنہوں نے اپنے پچھلے امتحان میں یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. آئیے طلحہ سے کچھ باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم طلحہ نور، آپ کو آج کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. جی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے پنجاب یونیورسٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ ملک میں اور بھی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں. اصل میں پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی وہ مایہ ناز اور عالی شان یونیورسٹی ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے. یہاں کی تعلیمی سرگرمیوں کا معیار بھی کافی بہتر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اخراجات نسبتاً بہت کم ہیں، اور ہم جیسے درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے یہاں کافی رعایتیں بھی موجود ہیں. جبکہ اس کا اپنا ایک بڑا ہاسٹل ہے جہاں رہائش کی تمام ضروری سہولیات بھی موجود ہیں. آپ نے اپنے انتخاب کی کافی مؤثر وجوہات بتائیں. ہاسٹل کی سہولت کے علاوہ یہاں اور کون سی سہولیات ہیں جو کسی بھی طالب علم کو اس یونیورسٹی کی طرف راغب کرتی ہیں؟ یہ ایک شاندار یونیورسٹی ہے جو وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی ہے. اس کی کشادگی ہی انسان کو حیران کر دیتی ہے. یہاں تقریباً ہر مضمون سے متعلق شعبہ جات ہیں جن کے اپنے کشادہ کمرے ہیں، اور ہر شعبے کی اپنی لائبریریاں ہیں. جبکہ یہاں کے اساتذہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور قابلیت میں اپنی مثال آپ ہیں. ہر کھیل کے لیے میدان موجود ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے باغیچوں کی تو کوئی مثال ہی نہیں. عام طور پر یونیورسٹی میں معمول کی کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ آپ تو ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں. آپ کی سرگرمیاں ایک عام طالب علم سے کافی مختلف ہوتی ہوں گی. جی ہم ہاسٹل میں رہنے والوں کو وقت کی بہت زیادہ پابندی کرنی ہوتی ہے. صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہم اپنے کمرے میں ہی کچھ دیر مطالعہ کرتے ہیں اور پھر ناشتہ کرنے کے لیے میس میں چلے جاتے ہیں. وہاں سے واپس آ کر کپڑے تبدیل کر کے اپنے شعبے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے کسب فیض کرتے ہیں. دوپہر کو کچھ وقت لائبریری میں گزارتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا کھا کر کمرے میں آ جاتے ہیں. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دن بھر کے لیے گئے لیکچرز کو دہراتے ہیں اور اضافی مطالعہ بھی کرتے ہیں. مجھے تو بیڈمنٹن کا بھی شوق ہے، اس لیے کچھ دیر بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں اور پھر شام کے کھانے کے بعد کمرے میں آ جاتے ہیں. رات 11 بجے تک پڑھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. کافی مصروف شب و روز گزرتے ہیں آپ کے. کبھی اکتاہٹ تو ہوتی ہوگی. جب آپ کے سامنے ایک بڑی منزل ہو اور اس کے حصول کو ممکن بنانا ہو تو پھر سخت قسم کے معمول یا محنت سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ نظر کے سامنے بڑا مقصد ہوتا ہے. مقصد کے حصول کے سفر میں اگر دلچسپی پیدا ہو جائے اور بیزاری دور ہو جائے تو منزل کا حصول آسان ہو جاتا ہے. یقیناً آپ اپنے اساتذہ سے بھی متاثر ہوں گے. آپ کے خیال میں ایک استاد اپنے کن اوصاف کی وجہ سے طالب علم کے دل میں گھر کرتا ہے؟ ان اوصاف کی فہرست تو بہت لمبی ہے جن کا ذکر اگر یہاں کیا جائے تو شاید رات ہو جائے. مختصراً عرض کر دیتا ہوں. اساتذہ اپنے رویے، علم اور پابندی وقت سے اپنے طلباء کو متاثر کرتے ہیں. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. اچھا یہ بتائیے کہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میرے خیال میں ہاسٹل میں ان طلباء کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے جو پابندی وقت کا خیال نہیں رکھتے. ایسے طلباء ہر وقت بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں اور ان کا کوئی کام بھی مکمل نہیں ہوتا. ظاہر ہے گھر سے دوری سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی نوکر نہیں ہوتا جو آپ کے کام کرے. آپ کو سارے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں. گھر تو یاد آتا ہوگا. کتنے دن بعد گھر جاتے ہیں؟ جی ظاہر ہے انسان ہوں، گھر تو یاد آتا ہے. خاص طور پر امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے بہت یاد آتے ہیں. چھوٹے بہن بھائیوں سے شرارتیں اور والد صاحب کا دست شفقت یاد آتا ہے. میں 1 ماہ بعد گھر جاتا ہوں اور 1 ماہ کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. جی چاہتا ہے کہ پر لگ جائیں اور میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں، لیکن بڑے مقصد کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی تو دینی پڑتی ہے. طلحہ نور صاحب، آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور ہمیں یونیورسٹی کی زندگی کے حوالے سے اتنی اہم معلومات سے نوازا. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس انٹرویو کے لائق سمجھا. آپ کا بہت شکریہ.
لسننگ پریکٹس کی یہ ریکارڈنگ یہاں ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ لسننگ پریکٹس کی مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.bookmark.com.pk کا وزٹ کیجیے۔